أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مدنی قاعدے کی ابتدا کریں گے. سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس کے اندر حروف کی ادائیگی اور اس کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں کس طرح ان کو ادا کرنا ہے اور کیا کیا تبدیلی ہے حروف کے اندر، یعنی حروف کی آواز میں فرق وہ رکھیں گے. تو ابتدا کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی آل پہ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کریں. تو آئیے سبق نمبر 1 کی ابتدا کرتے ہیں. سبق نمبر 1 حروف مفردات یا مفردات. مفردات جو ہے یہ مفرد کی جمع ہے. مفرد ایک کو بولتے ہیں اور جو زیادہ ہیں، جب ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو مفردات بولیں گے. حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں. یہ کل حروف 29 ہیں اور ان کی ادائیگی میں جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم واضح جانیں گے. حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کرنا ہوگا. اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. یہ اردو تلفظ ہے، اس سے ہم نے پرہیز کرنی ہے. عربی لہجہ جو ہے وہ ہے با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا. یعنی ہم بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا پڑھیں گے. اچھا، یہ کل حروف ہیں 29. ان 29 حروف میں 7 حروف جو ہے وہ ایسے ہیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر حالت میں، چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو ان پہ، تو ان کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. اور یہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ان کو ہم پر پڑھیں گے. وہ کون سے حروف ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور ان کا مجموعہ یعنی ان کو جمع کر کے جب ہم لکھیں گے تو یہ بن جائے گا خصا، ضغط، قض. یہ ان کا مجموعہ ہے. ان کو یاد کرنے میں آسانی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم یعنی ان کو اکٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا خصا، ضغط، قض. اب ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. تو وہ 4 ہیں. 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی حرف پہ ہم ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے. اور وہ کون سے ہیں؟ با، فا، میم، واو. یعنی ان کے علاوہ باقی حروف جون سے ہیں ان پہ ہم ہونٹوں کو ہلنے نہیں دیں گے، حرکت نہیں دیں گے، بالکل ان کو ساکت رکھیں گے. اور 3 حروف جو ہیں وہ تیز آواز سے پڑھے جائیں گے. زا، سین، صاد. ان تینوں کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم حروف مفردات کی مشق کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں. تو صحیح دھیان سے ساتھ میں پڑھنا ہے. بار بار اگر ان پہ مشق کریں گے
تو پھر جا کے ان کی آواز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ اگر ہم ان کو یعنی ایک دفعہ سن لیں گے یا ایک دفعہ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ٹھیک کر لی، اس طرح نہیں ہوگا۔ بار بار ان کی مشق کرنی پڑے گی، بار بار ان کو دہرانا پڑے گا، رپیٹ کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے یہ ٹھیک ہوں گے۔ محنت جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو الف یا الیف نہیں پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے الف حمزہ زبر آ لام فا زیر لف، الف، با، تا، ثا، نرمی سے پڑھا جائے گا ثا، اس کو تیز آواز سے نہیں پڑھنا، سا یعنی نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ثا، جیم، حا، حا، خا، حروف مستعلیہ سے آگے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، خا، دال، ذال، ثا، ذال اور ظا، ان کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ظا کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں ہے، تو ہم پڑھیں گے ذال، اس کو زا کی طرح نہیں پڑھیں گے، ذال، را، پر کر کے پڑھیں گے، را، زا، حروف صفیریہ میں تیز آواز سے پڑھا جائے گا، سین، تیز آواز سے پڑھا جائے گا، یہ بھی حروف صفیریہ میں ہے، سین، شین، صاد، اب اس کو ہم سواد نہیں پڑھیں گے، سواد پڑھیں گے تو اس میں واو پڑھا جائے گا، سیدھا سیدھا پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، صاد، ضاد، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ضاد، طا، یہ سارے حروف مستعلیہ ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں ہیں دونوں، عین، حمزہ اور عین میں فرق ہوتا ہے اس لیے اس کو آواز چینج کر کے پڑھیں گے، عین، غین، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، قاف جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں ہے اور اس کو نرم تالو سے ادا کریں گے، کاف جو ہے اس کو سخت تالو میں سے ادا کریں گے، تو پڑھیں گے پہلے قاف، پھر پڑھیں گے کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، جا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا، تو اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کو بار بار دہرانا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر کل نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تو اس کے اندر جو اگلا سبق ہے اس کا ہم بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔